لڑکی خوبصورت نہیں تھی، شاید کچھ لوگ اسے قبول صورت بھی نہ کہیں۔ بہرحال نوجوان ہونے کی وجہ سے وہ مجموعی طور پر اچھی لگتی۔ عمر یہی کوئی 17-18 سال رہی ہوگی۔ اس زمانے میں 2 چوٹیوں کا رواج تھا۔ لڑکی کی ایک چوٹی آگے پڑی تھی اور دوسری کندھے پر جھول رہی تھی۔ کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں۔ اسے مرے ہوئے کم از کم 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پسٹل کی دونوں گولیاں اس کے بالائی پیٹ پر لگی تھیں اور ایک گولی گردن کو چیرتے ہوئی تکیے میں گھس گئی، اور یہی گولی اس لڑکی کی فوری موت کا سبب بنی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لڑکی کی ماں کو غش پر غش آ رہے تھے۔ باپ دیوار سے سر پھوڑ رہا تھا۔ ہر آنکھ اس قتل پر اشک بار تھی۔ مجھے اس قتل کی اطلاع صبح 6 بجے کے قریب ملی۔ رات بھر ایک کیس میں مصروف رہنے کے بعد میں اپنے گھر کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میرے سب انسپکٹر بشارت نے یہ خبر سنائی۔ یہ ایک شہری تھانہ تھا اور جب سے میں یہاں تعینات ہوا تھا قتل کی صرف 3 وارداتیں ہوئی تھیں۔ حالانکہ دیہاتی تھانوں میں اتنے عرصے میں فوجداری فائلوں کے انبار لگ جاتے ہیں، لہذا بشارت کی زبانی قتل کی اطلاع سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ معاملہ قتل کا تھا تو جانا ہی تھا۔ میں اسی وقت بشارت کو لے کر موقع واردات پر پہنچا۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ جو 15-20 صفحات پر مشتمل تھی تیار کر کے میں واپس تھانے آ گیا۔ میرا تجربہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک نہایت الجھا ہوا کیس شروع ہونے والا ہے۔ میں نے تقریباً 20 افراد کا بیان قلم بند کیے، لیکن تفتیش کا کوئی بھی رخ واضح نہیں ہوا تھا۔ لڑکی 10ویں یا 9ویں تک پڑھنے کے بعد گھر بیٹھی ہوئی تھی، نماز روزے کی پابند اور بڑی کمخواہ قسم کی تھی۔ کئی قسم کی افواہ بھی اس کے بارے میں سننے میں نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی مرنے والے کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ انتقال ہو جانے والی نوجوان کنواری لڑکی ہو۔ کوئی زبان کم ہی اس کے خلاف کھلتی ہے، لیکن 3 یا 4 روز گزرنے کے بعد اگر کوئی بات ہو تو ضرور نکل ہی آتی ہے۔ ایک بات میرے مشاہدے میں آئی ہے اور آپ بھی تسلیم کریں گے کہ جرائم کا سبب بننے والی عورتیں عموماً حسین ہوتی ہیں۔ ان کا حسن یہی معاملات بگاڑ کر سبب بنتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی عام سی شکل و صورت والی سیدھی سادھی لڑکی یا عورت کے لیے کسی نے قتل کیا ہو یا پھر قتل ہو گیا ہو۔ جس لڑکی کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ بالکل عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اگر نوجوان نہ ہوتی تو کسی مرد کے لیے اس میں کوئی کشش بھی نہ ہوتی، لیکن کسی بھی بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ تفتیش میں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ لڑکی تھی، ممکن تھا خاندان یا گلی میں یا پھر محلے میں اس کے ساتھ کوئی کہانی وابستہ ہو۔ لڑکی کا باپ ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا، اچھی پینشن مل جاتی۔ گاؤں میں کچھ زمین تھی، وہاں سے بھی سال بھر کے راشن کے علاوہ کچھ روپے بھی آ جاتے۔ سفید پوشی کے بھرم سے زندگی گزر رہی تھی۔ لڑکی کا ایک بھائی تنویر تھا، وہ FSC پاس تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ لڑکی کو قتل کیا گیا ہے۔ گھر والوں کے بیان کے مطابق رات کوئی 3 بجے کے قریب دھماکوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی۔ لڑکی کا بھائی تنویر سب سے پہلے موقع پر پہنچا۔ اس کا کہنا تھا کہ حمیدہ کمرے میں سو رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو وہ سفید چادر تھانے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے بلب جلایا۔ چادر پر 3-4 جگہ زخموں کے خون نظر آ رہے تھے۔ اس نے چادر الٹ کر دیکھی، اس وقت حمیدہ زندہ تھی۔ پھر اس کے گلے میں اسے 1-2 بار خرخر کی آواز آئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لڑکی کے باپ نے روتے ہوئے بتایا، میری بیٹی کو شاید اگلا کنارہ نظر آ گیا تھا۔ وہ کئی دن سے بڑی ہی گمسم ہو گئی تھی۔ پہلے وہ میرے اور اپنی اماں کے ساتھ صحن میں سوتی۔ 2 دن پہلے اس نے تنویر سے کہا کہ اب مجھے صحن میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے گھر کی 4 دیواری بڑی ہی چھوٹی ہے۔ تنویر بھی کمرے میں سوتا تھا۔ اس نے بہن سے کہا کہ تو میرے کمرے میں سو جایا کر، میں باہر سو جایا کروں گا۔ پتہ نہیں یہ اسرائیل کا خوف تھا جو اس بد نصیب کو گھیرے میں لے گیا تھا۔ میرے اس سوال پر کہ آپ لوگوں کس پر شک کر سکتے ہیں،
لڑکی کا باپ اور بھائی حیران نظر آنے لگے۔ پھر لڑکی کا باپ بولا، انسپکٹر صاحب پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی ہے، ورنہ ہماری بیٹی کی تو کبھی آواز بھی گھر کی دیوار سے باہر نہیں نکلی، نہ کسی سے کوئی تنازع، نہ کوئی عداوت۔ خدا جانے کس نے ہمارے تینوں کو چھلنی کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تمام بیانوں میں صرف ایک ہی بات قابل ذکر تھی، اور وہ بات لڑکی کے باپ نے بتائی، یعنی مقتولہ موت سے چند روز پہلے فکر مند تھی، اور اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ مجھے صحن میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ نکتہ اہم بھی ہو سکتا تھا اور غیر اہم بھی۔ ممکن تھا کہ لڑکی کے دل میں ویسے ہی وہم پیدا ہو گئے ہو۔ عموماً نوجوان لڑکیاں کھلی جگہوں پر سونا پسند نہیں کرتی، بند کمروں میں انہیں ایک طرح کا تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا اور لڑکی کا خوف کسی حقیقی خطرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو پھر وہ خطرہ کیا تھا؟ اگر اسے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا تو کم از کم اسے اپنی والدہ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی والدہ اس بارے میں یکسر خاموش تھی۔ 3-4 روز گزر گئے۔ اس دوران پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ سیدھی سادی رپورٹ تھی۔ لڑکی کی موت گلے میں لگنے والی گولی کی وجہ سے ہوئی۔ زخموں کی پیمائش اور رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ گولیاں کمرے کی کھڑکی سے چلائی گئی ہیں۔ موت کا وقت رات 1 اور 3 بجے کے درمیان تھا۔ پوسٹ مارٹم سے رپورٹ کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے طور پر لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس روز میں نے 2 مخبروں کو اس کام پر لگا دیے، لیکن لڑکی کے بارے میں اہم اطلاع مجھے میرے مخبروں نے نہیں بلکہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے دی تھی۔ کالے سے رنگ کی یہ عورت کبھی کبھار تنویر کے گھر کپڑے دھونے جاتی تھی۔ یہی عورت تھانے میں صفائی کا کام بھی کرتی تھی۔ مسلمان تھی اور کئی گھروں میں یہ اپنا کام کرتی تھی۔ اسے کپڑے وغیرہ بھی دھلوا لیتے تھے لوگ۔ ایک دن وہ تانے میں آئی تو خود ہی حمیدہ کا ذکر لے بیٹھی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شروع میں ہی مرنے والے کے متعلق بہت محتاط رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات منظر عام پر آ ہی جاتی ہے۔ صفائی والی عورت نے باتوں میں بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے حمیدہ نے بڑے ہی شوق سے صحن میں امرود کے 2 پودے لگائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ساتھ والے گھر سے ان کے صحن میں کوئی جھانک نہ پڑے۔ اب وہ پودے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان پر پھل بھی آ رہے ہیں، لیکن پھل کھانے والی نہیں رہی۔ عورت نے تو یہ بات یوں ہی روانی میں کہہ دی، لیکن اس بات نے مجھے عورت کو کریدنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے کہا، مائی، وہ ساتھ والے گھر کے لڑکے بھی اب کوٹے پر چڑھتے تھے۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا، لیکن کچھ نشانے پر لگا۔ مائی بولی، لڑکے کہاں تھے تھانے دار جی؟ ایک ہی تو لڑکا تھا، یہی کوئی نامراد لمبا موٹے اور دیدوں والا ایک وقت ہے جی۔ باپ دیکھو 5 وقت کا نمازی اور اتنی لمبی داڑھی، لیکن بیٹا ایسا کہ لڑکیوں کی تاڑ میں کبھی کبوتروں پہ ٹٹکی باندھتا ہے تو کبھی کہیں پر۔ پچھلے دنوں تو میاں صاحب یعنی کہ مقتولہ کا باپ ان کے گھر بھی گئے تھے۔ کم وقت کرتا کیا تھا جی، ایک کبوتر بار بار میاں صاحب کے کوٹے پر چھوڑ دیتا اور تھوڑی دیر بعد آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتا کہ میرا کبوتر آ گیا ہے۔ 2-3 دفعہ تو وہ لے گیا، 4تھی دفعہ آیا تو میاں صاحب گھر پر تھے۔ انہوں نے اسے خوب ہی سنائی۔ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا وہ ان سے جھگڑا کرنے لگا۔ انہوں نے بھی لحاظ نہ کیا، ایک زور کا تھپڑ جڑ دیا۔ بعد میں گھر میں جا کر اس نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ باپ نے بھی اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے پوچھا، کب کی بات ہے یہ؟ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے جی، مائی بولی۔ سچی پوچھے تو جی وہ حمیدہ بی بی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اس بھلی ماس کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ ایسی نیک بخت تھی کہ لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ 100 سال کی بوڑھی لگتی تھی۔ میں مائی سے کافی دیر گفتگو کرتا رہا، لیکن اس سے کوئی اور بات معلوم ہو ہی نہ سکی۔ وہ مسلسل حمیدہ اور اس کے اخلاق کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ نوجوان لڑکی تھی اور اتنی خوش شکل بھی نہیں تھی۔ میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دلکش مرد عام صورت کی لڑکی کو جتنی جلدی فریم میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مائی نے لڑکے کا نام عبداللہ بتایا۔ وہ ایک دفتر میں بطور کلرک ملازم تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے میں نے اس کے متعلق کچھ جاننا مناسب سمجھا۔ ایک مخبر کے ذریعے میں نے عبداللہ کے ایک قریبی دوست کو تھانے بلوایا۔ وہ اسی محلے میں بیکری کی دکان کرتا تھا۔ اس کا نام فضل تھا۔
اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ عبداللہ کا دوست تھے۔ عبداللہ رات گئے تک اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ فصل تانے پہنچا تو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے گول مول چہرے پر کئی رنگ آ اور جا رہے تھے۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے ذہن میں کسی ادجلے بندے کا تصور آ رہا تھا۔ میں نے اسے عبداللہ اور حمیدہ کے متعلق پوچھا تو وہ یاری نبھانے پر آمادہ ہو گیا۔ صاف مگر گیا کہ اسے ان دونوں کے چکر کا کوئی علم نہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان کھلوانے کا نام ہی تو تانے داری ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کے منہ پر زنہ ٹیکے 3-4 تھپڑ مارے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اس کی عمر کا لحاظ کروں گا اور کرسی پر بٹھا کر اس سے سوال و جواب کرتا رہوں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اسے زمین پر لمبا کرنے کی ہدایت کی تو وہ فوراً راہ راست پر آ گیا۔ اگلے چند منٹوں میں اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ صفائی والی عورت کے بیان سے خاصا مختلف تھا۔ اس کے بیان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حمیدہ اور عبداللہ کئی بار مختلف جگہوں پر مل چکے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات آج سے 2.5-3 ماہ پہلے ہوئی تھی، جب عبداللہ کے باپ نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ حمیدہ ایک عورت کے پاس سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی۔ اس عورت کا بیٹا عبداللہ کا دوست تھا۔ وہ وہیں ان دونوں کی ملاقات کا انتظام کر دیتا، لیکن ان میں کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ فصل کا بیان مختلف ہونے کے باوجود میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ کئی لڑکیاں بہت محتاط ہوتی ہیں، لیکن ہر نوجوان کی ذاتی زندگی میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت کچھ اسرار اور رموز ضرور ہوتے ہیں۔ فصل کے بیان کے بعد صورتحال کچھ واضح ہو گئی۔ جیسا کہ مقتولہ کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ لڑکی کے قتل کے پیچھے رشتے کے تنازع یا جائیداد وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، نہ ہی لڑکی کا کوئی دوستانہ سامنے آیا تھا۔ اس صورت میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ قتل کے محرکات عبداللہ اور اس کے گرد و پیش میں ہی کہیں موجود ہیں۔ عین ممکن تھا کہ عبداللہ خود اس قتل کا مجرم ہو، یا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے اپنے مقاصد میں ناکامی نظر آنے لگی ہو اور وہ پھر اپنی محبوبہ کو جان سے مارنے پر آمادہ ہو گیا ہو۔ لڑکی کے باپ کے وہ الفاظ بھی میرے ذہن میں آئے جس میں اس نے کہا تھا کہ مقتولہ کچھ روز سے فکر مند اور خاموش سی رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اسے صحن میں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اسی روز شام کے وقت میں نے سب انسپکٹر بشارت اور 2 سپاہیوں کو بھیج کر عبداللہ کو تھانے بلوا لیا۔ وہ 6.25 فٹ کا ایک قبول صورت نوجوان تھا۔ شانے چوڑے اور مضبوط تھے، پتلون قمیض پہنے ہوئے تھا۔ شریفانہ محلے میں رہنے کے باوجود اس کے چہرے پر آوارگی کی نشانیاں ملیں۔ ہونٹ قدرے سیاہ تھے جو زیادہ سگریٹ نوشی کی طرف اشارہ کرتے۔ رخسار اور پیشانی پر چوٹوں کے نشان تھے جو ہو سکتا ہے کہ جھگڑالو فطرت کا نتیجہ ہو۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اسے تھانے میں بلایا جائے گا۔ وہ زیادہ پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے عملے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا اور مکمل تنہائی میں بات چیت شروع کر دی۔ میں نے کہا، دیکھو عبداللہ، کوئی بھی شخص جرم کر کے بچ نہیں سکتا۔ وہ جتنا قانون سے بھاگتا ہے اپنے عذاب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کی پوری کوشش کروں گا۔ کون سا جرم تھانے دار صاحب؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ اپنی محبوبہ حمیدہ کو قتل کرنے کا جرم، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھانے دار۔ مجھے اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اس کے چہرے کی درستگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ مار پیٹ کے بغیر مشکل سے ہی زبان کھولے گا۔ ابھی میں اسے مار لگوانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے لواحقین ایک با-رسوخ شخص کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ یہ علاقے کا سب سے معتبر اور نیک نام شخص شمار ہوتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لڑکے پر سختی نہ کی جائے، اسے جو کچھ معلوم ہے وہ صاف صاف بتا دے گا۔ اس نے یہ اشارہ بھی دیا کہ لڑکے نے قتل نہیں کیا۔ میں نے وقتی طور پر اس شخص کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ عبداللہ کو تنہائی میں لے گیا اور کافی دیر سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے عبداللہ سے کوئی 2-2.5 گھنٹے تنہائی میں گفتگو کی۔ بظاہر تو اس نے کافی صاف گوئی سے کام لیا۔ اس گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عبداللہ اور مقتولہ میں
میل جول موجود تھا۔ وہ 2-2.5 ماہ کے عرصے میں 2-4 دفعہ ملے تھے۔ عبداللہ اس محبت میں بالکل سنجیدہ نہیں تھا۔ کئی اور عورتوں سے بھی اس کے تعلقات رہ چکے تھے۔ وہ مقتولہ کی جوانی سے کھیلنے کے چکر میں تھا، لیکن وہ اس کے دام میں نہیں آئی۔ عبداللہ سے گفتگو کے بعد میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ وہ مقتولہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے فریب دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عبداللہ پر میرا شک کمزور بھی پڑ گیا۔ نکتہ یہ تھا کہ اگر وہ مقتولہ کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھا تو پھر اس نے اسے قتل کیوں کیا؟ اس قسم کے ہرجائی مرد ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا بڑا خطرہ بالکل نہیں مول لیتے۔ عبداللہ سے گفتگو میں مجھے صرف ایک ہی کام کی چیز ملی۔ گفتگو کے آخر میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے کہ اسے اس کے بھائی نے مار ڈالا ہو۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ لڑکی کے بھائی کو تمہارے میل جول کا شک ہوا؟ جواب میں عبداللہ ہکلا گیا، بولا، جی ہاں، کوئی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں حمیدہ کے ساتھ باغ میں ملا تھا۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو میں ایک لڑکے نے دیکھ لیا۔ یہ لڑکا تنویر کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے اور اس کا کافی گہرا دوست ہے۔ حمیدہ اس دن بہت ڈر گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکا اس کے بھائی کو ضرور بتا دے گا۔ پھر اس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ عبداللہ بولا، جناب، اس کے بعد میں صرف 1 مرتبہ ہی حمیدہ سے ملا۔ حمیدہ نے کہا تھا کہ ابھی تک تو سب خیریت ہے، لیکن بھائی کچھ چپ ہیں۔ تھانے دار صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جان گیا ہو اور اس نے یہ بات دل میں رکھی ہو۔ ویسے بھی وہ بڑا ہی چپ چاپ اور گہرا دل والا شخص ہے۔ میں نے کہا، کیا اس سے پہلے بھی اس نے کبھی حمیدہ کو روک ٹوک کی تھی؟ عبداللہ بولا، جناب، میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، حمیدہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہن کی چال چلن پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس موقع پر ایک بات اچانک سے میرے ذہن میں آئی۔ گھر والوں سے پتہ چلا تھا کہ قتل کی شب مقتولہ کا بھائی اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ صحن میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ سوتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا کہ میرے کمرے میں سو جاؤ، اور اسی رات اسے قتل کر دیا گیا۔ واردات کے بعد سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والا شخص بھی وہی تھا۔ ایسے واقعات عموماً ہوتے ہیں کہ غیرت مند بھائی کو بہن کی بدچلمی کا علم ہوا اور اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ حالات بھی کچھ اسی قسم کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تنویر سے میرا ملنا اب ضروری ہو گیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ عبداللہ سے میرا شک مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ وہ بدستور شامل تفتیش تھا، لیکن میں تفتیش کے اس نئے راستے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عبداللہ کو بتا دیا کہ مجھے کسی بھی وقت اس کی عزت دوبارہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ اگلے روز علیہ صبح میں نے مقتول کے بھائی تنویر کو تھانے بلا بھیجا۔ اس سے پہلے قتل کے روز اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ ملازمت کی تلاش میں تھا اور اچھا خاصا لمبا تڑنگا لڑکا تھا، لیکن اس کی ایک ٹانگ میں کوئی نقص تھا۔ اس نقص کی وجہ سے وہ بری طرح لنگڑا کر چلتا۔ چہرے مہرے سے وہ شریف نظر آتا۔ ایک بار دیکھنے سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک قاتل کا چہرہ ہے۔ میں نے بڑے ہی دوستانہ ماحول میں اس سے بات چیت شروع کی۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا۔ بہت جلد یہ سمجھ گیا کہ میں گفتگو کو کس رخ پر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ غیرت مند انسان کے لیے بعض موقع بڑے ہی کٹھن ہوتے ہیں۔ وہ خاموش یا لا تعلق نہیں رہ سکتا، لیکن جو شخص قانون کو سمجھتا ہے وہ رد عمل ہمیشہ قانون کے ذریعے ہی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے کہا، تنویر میاں، کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ قانون کو بیچ میں لانے سے بدنامی ہوتی ہے اور پھر مشتعل جذبات میں بڑی ہی طاقت ہوتی ہے۔ جس آدمی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے وہ گندے نالے میں بھی کود جاتا ہے۔ ایسے ہی دل میں بھڑکنے والی آگ کو بجھانے کے لیے بعض اوقات خون کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی خون کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ تنویر نے قدرے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، انسپکٹر صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے تو یہ ایک غمزدہ بھائی پر سراسر الزام تراشی ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، تنویر، اگر تم سے یہ حرکت ہو بھی گئی ہے تو
تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اعتراف کر کے اپنی سزا کو بہت حد تک کم کر سکتے ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے بہت سی مثالیں پیش کی، قانونی نقطے بیان کی۔ میرا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس قسم کے قتل مجرموں کو زیادہ سزا نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی بہت ہی ہوشیار تھا، میری ہر بات کو سمجھ رہا تھا، بلکہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اب اس سے کون سا سوال کرنے والا ہوں۔ میرے سوال سے پہلے ہی وہ بولا، انسپکٹر صاحب، میں پھر کہوں گا کہ آپ غلط رخ پر سوچ رہے ہیں۔ میری بہن میں جب کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں تھی تو میں مشتعل ہو کر اسے بھلا کیوں قتل کرتا؟ اس کی شرافت کی قسم تو پورا محلہ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولا، انسپکٹر صاحب، آپ مرنے والی کے کردار پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں ان باتوں سے بالکل متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، اتنے بھولے مت بنو تنویر، تمہارے گھر کا اتنا اہم معاملہ اور تمہیں خبر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تمہارا باپ شکایت لے کر اپنے ہمسائے کے گھر نہیں گیا تھا؟ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو مار پیٹ کر کیا گھر سے نہیں نکالا تھا؟ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ روز پہلے تمہارے دوست نے اس نے انہیں اکٹھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور تم سب کچھ جانتے تھے تنویر۔ تم چپکے عبداللہ اور حمیدہ کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بھی بناتے رہتے ہو۔ عبداللہ تک تو تمہارے ہاتھ نہ پہنچ سکے، لیکن حمیدہ کو تم نے قتل کر دیا۔ میری تندو تیز باتوں کے دوران تنویر کے چہرے نے کئی رنگ بدلے، اس کے پھڑکتے ہوئے ہونٹ پڑپڑا رہے تھے۔ میرے زیادہ تیر نشانے پر لگے۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تھوک نگل کر روحاں لہجے میں بولا، اپنی بہن کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، تنویر میاں، ہر مجرم یہی کہتا ہے، لیکن اگر تم نہیں بتاؤ گے تو جرم تمہیں معاف نہیں ہو جائے گا۔ میرے پاس معلوم کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں حمیدہ اور عبداللہ کی ملاقاتوں کا علم ہو گیا تھا؟ تنویر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے عبداللہ کی حرکتوں کا شک ہوا تھا، لیکن میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی وقت اطمینان سے بیٹھ کر حمیدہ کو سمجھاؤں گا، لیکن آخری وقت تک مجھے اس سے بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر پوچھ تاچھ کے بعد میں نے تنویر کو جانے کی اجازت دے دی۔ تنہائی پاتے ہی میرا ذہن سوچوں کی آماجگاہ بن گیا۔ بڑی ہی الجھی ہوئی گتھی تھی، کوئی سرا آتی نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر ذہن سے یہی بات آتی کہ یہ قتل کسی نہ کسی طور پر ناجائز تعلقات کا شاخسانہ ہے۔ تنویر سے میری اگلی ملاقات کوئی 3 روز بعد ہوئی، لیکن یہ ایسی ملاقات تھی کہ تنویر کو اس کا بالکل علم ہی نہیں ہوا۔ شام کا وقت تھا، میں ضروری کام کے سلسلے میں پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھا تھا۔ سڑک پر آنے جانے والوں کا ہجوم تھا۔ دفتر میری نگاہ ایک شخص پر اٹک گئی۔ دراصل اس کی چال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بری طرح لنگڑا کر چل رہا تھا۔ مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ تنویر ہے۔ آج صبح میں نے اسے تھانے میں بلانے کے لیے سپاہی بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور دوائی کھا کر لیٹا ہوا ہے، لیکن اب وہ بالکل تندرست، توانا، خوبصورت لباس پہنے خرما چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے اس انداز نے نامعلوم شک میں مبتلا کر دیا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا، جی میں آئی کہ اس کا پیچھا کروں۔ میں اسی وقت دکان سے نکلا اور کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ بارونق سڑک تھی، اس بات کا بالکل امکان نہیں تھا کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر ہو جائے گا۔ تقریباً کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک لیٹر باکس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کتابوں کی ایک دکان پر رسالے دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ اس دوران تنویر نے چند قدم ٹہلنے یا 2 سگریٹ پینے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر دائیں بائیں بھی دیکھتا، صاف ظاہر تھا کہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ لیٹر باکس سے کچھ فاصلے پر رکا اور اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی نکلی۔ کرایہ دینے کے بعد وہ سیدھی تنویر کی طرف آئی۔ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ ساتھ ساتھ آگے چل دیے۔ میں نے یہ تعاقب پھر شروع کر دیا۔ اس دفعہ پیدل مارچ کا یہ سلسلہ جلدی ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک بغلی سڑک پر مڑے اور چند قدم چل کر ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئے۔ میں چند لمحے باہر کھڑا سوچتا رہا۔ اندر جانا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں وہیں ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزاری کرنے لگا۔ اسی دوران ایک پولیس کانسٹیبل مجھے پہچان گیا اور میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے رکشے کا انتظام کرنے کو کہا۔ کچھ 10 منٹ بعد وہ رکشہ لے کر آ گیا۔ اسی وقت تنویر اور لڑکی
ریسٹوران سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہیں ایک رکشہ مل گیا۔ تنویر نے لڑکی کو رکشے میں سوار کیا اور خود پیدل واپس چل دیا۔ میں نے رکشے والے کو پیچھا کرنے کا کہا۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے دونوں رکشے ایک فیشنیبل علاقے میں داخل ہو گئے۔ لڑکی کا برقع دیکھ کر میں سمجھا کہ وہ کسی متوسط آبادی سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن میرا یہ خیال بالکل غلط نکلا۔ آخر رکشہ ایک شاندار کوٹھی کے سامنے رکا۔ لڑکی اتر کر اندر چلی گئی۔ میں رکشے کو سیدھا لیتا چلا گیا۔ کچھ آگے جا کر میں نے اسے واپس چلنے کو کہا۔ کوٹھی کے سامنے رک کر میں نے نمبر پلیٹ دیکھی۔ میاں نثار محمد کا نام لکھا تھا۔ کوٹھی کا نام نمبر ذہن نشین کر کے میں نے رکشے والے کو لے کر تھانے چلنے کا کہا اور نٹ سے ٹیک لگا کر اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اگلے روز میرے مخبر نے میاں نثار محمد نامی شخص کے متعلق تمام اہم معلومات حاصل کر لیں۔ پتہ چلا کہ وہ ایک امیر کبیر صنعت کار ہے۔ کئی شہروں میں اس کا کاروبار ہے۔ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ تینوں بڑے بچے شادی شدہ ہیں۔ صرف سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ تنویر کے معاملے کا حمیدہ کے قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ایک بار پھر تنویر کی محبوبہ یا میاں نثار محمد نامی شخص سے ملاقات کر لی جائے۔ میاں نثار محمد کے آفس کا پتہ میرے پاس تھا۔ اگلے روز میں اس کی فیکٹری جا پہنچا۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی بہانے اسے چند منٹ گفتگو کر کے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی جب نثار محمد نے ملاقات کا وقت دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی بد دماغی پر سخت غصہ آیا۔ آخر میں ایک سرکاری اہلکار تھا۔ اپنے فرائض کے سلسلے میں مجھے اس شہری سے ملنے کا حق تھا۔ پھر جس انداز سے نثار محمد نے انکار کیا وہ مزید تاؤ دلانے والا تھا۔ اس کا چپراسی بولا، صاحب مصروف ہے، کہتا ہے کہ میں کسی نواز خان کو نہیں جانتا۔ میں نے سوچا اگر ایسا ہے تو میں بھی اب ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اس کے کمرے سے باہر انتظار کرتا رہا۔ دوبارہ چٹ بھیجی۔ آخر شرف ملاقات حاصل ہوا۔ وہ موٹے سر اور موٹی توند والا ایک روایتی سیٹ نظر آتا۔ منہ میں سلگار دبائے بڑے ہی ٹھسے سے آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا دفتر اس کی شان و شوکت کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک سیکریٹری اور 2 افراد اس وقت بھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے انسپکٹر؟ وہ بڑی ہی عجلت سے بولا۔ میں نے اطمینان سے کہا، سیٹھ صاحب، جو بات میں کرنے آیا ہوں وہ جلدی کی نہیں، پہلے آپ فارغ ہو لیں پھر بات کر لیں گے۔ سیٹھ تیوری چڑھا کر بولا، یہ میرا سیکریٹری ہے اور یہ میرا مینیجر۔ تم ان کے سامنے نثار انٹرپرائز کی ترکی کی اطلاع بھی دے سکتے ہو۔ اس کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ میں نے کہا، سیٹھ صاحب، جائیداد ہی غرق نہیں ہوتی، بعض دفعہ انسان بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ میں جو بات کرنے آیا ہوں ترکی کی نہیں لیکن بہت اہم ہے۔ اچھا بیٹو انسپکٹر، ایک مینیجر میرا لہجہ دیکھ کر بولا۔ تھوڑی دیر مصروف گفتگو رہنے کے بعد تینوں افراد کمرے سے چلے گئے تو سیٹھ صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بھائی ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میں نے کہا، نرگس آپ کی ہی بیٹی ہے؟ بیٹی کا نام سن کر سیٹھ کا رنگ بدلا اور بولا، ہاں، لیکن تم کیا بات کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ میں نے کہا، میں اس کے بارے میں شاید کچھ نہ کہتا، لیکن اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جو قتل کے سلسلے میں مشکوک ہے، اس لیے مجھے آپ تک آنا ہی پڑا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ گرجا، کسی شخص سے تعلق اور وہ بھی میری بیٹی کا؟ میں نے کہا، جناب، اسی لیے تو میں تنہائی کا آرزو مند تھا۔ اگر آپ مجھے حقیقت بیان کرنے کی اجازت دے دیں تو میں کہوں گا کہ آپ کی بیٹی آپ کی لا علمی میں ایک نوجوان سے ملتی ہے۔ سیٹھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ وہ اس بات پر کسی طور یقین نہیں کر پا رہا۔ پھر وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، دیکھو انسپکٹر، تمہیں یہ بیہودہ الزام لگانے سے پہلے اپنے اعلیٰ افسروں سے میرے اور میرے خاندان کے متعلق پوچھ لینا چاہیے تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ خاندان ہے جس کی شرافت اور ظرف مندی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تم نے میرے اوپر جو کیچڑ اچھالا ہے اس کی بہت زیادہ قیمت چکانا پڑے گی تمہیں۔ میں نے کہا، سیٹھ صاحب، یہ الزام نہیں حقیقت ہے اور میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ خاموش، سیٹھ دھارا، میں تمہیں اس خرافات کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، جناب، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں اور آپ کی بیٹی کا نام اچھالا جائے تو باپ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ میں ایسی کوئی جسارت کروں گا بھی نہیں، لیکن حقیقت سے آگاہ ہونا تو آپ بھی چاہتے ہوں گے۔ میں نہایت خاموشی سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر دوں گا۔ ناممکن، سیٹھ بدستور غصے میں تھا۔
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیٹی اور وہ بھی چوری چھپے کسی شخص سے ملے۔ سنو انسپیکٹر، یہ وہ خاندان ہے جہاں بیٹیاں اپنے والدین سے بے تکلف دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہیں۔ وہ تنہا یورپی ملکوں کی سیر کر کے آتی ہیں اور اپنے بزرگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ ہمارے گھروں میں دیواریں بہت ہوتی ہیں لیکن پردے نہیں ہوتے۔ یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں جن میں ایسے بیہودہ خیالات جنم لیتے ہیں اور پلتے ہیں۔ سیٹھ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بحث مناسب نہیں سمجھی اور اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میں 1-2 روز میں آپ کو اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کر دوں گا۔ سیٹھ نے سلگار والی انگلی میری طرف کھڑی کی اور پھنکارا، اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو بدترین نتائج کے لیے بھی تیار رہنا۔ میں نے ہمیں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیٹھ کا غیر معمولی اعتماد مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 1-2 روز میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو واقعی بہت شریف لوگ شمار تھے۔ سیٹھ کی لڑکی کے متعلق بھی مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ کچھ عرصہ پہلے دھوم دھام سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور کسی امتحان میں اس نے نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق وہ بہت خوبصورت تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تنویر کو ملتے وقت لڑکی نے برقع پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کا تھوڑا سا حصہ میں نے دیکھا تھا، وہ بھی فاصلے تھے، لہٰذا اسے دیکھ کر دوبارہ پہچاننا ناممکن تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنویر سے ملنے والی سیٹھ کی لڑکی نہ ہو۔ اس خیال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی صاحب سرت اور خوبصورت لڑکی کو تنویر جیسے اپاہج شخص میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا تھا کہ رکشے سے اتر کر سیٹھ کی کوٹھی میں داخل ہونے والی برقع پوش لڑکی اس گھر کی کوئی خادمہ ہو۔ میری اطلاعات کے مطابق گھر میں 6-7 خادمائیں تھیں، جن میں سے 2 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ تو کیا تنویر میاں نثار کی ملازمہ سے عشق لڑا رہا تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے تنویر سے ملنے کی بہت ضرورت تھی، لیکن میں اس سے مل کر سیٹھ یا اس کے لڑکی کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے سوالات کا مطلب تھا تفتیش کا راستہ خود ہی بند کر لینا۔ تنویر کی بے خبری زیادہ فائدہ مند تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس بے خبری میں وہ سیٹھ کی لڑکی سے ملتا، لیکن اس ملاقات کا انحصار اس بات پر تھا کہ سیٹھ اپنی لڑکی کو خبردار کرتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، سیٹھ کو اپنی بیٹی پر بے پناہ اعتماد تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسی اعتماد کی وجہ سے وہ لڑکی کو اپنی اور میری ملاقات کے متعلق کچھ نہ بتاتا۔ اس صورت میں امکان یہ بھی تھا کہ وہ دونوں پھر ملاقات کرتے۔ میں نے سادہ کپڑوں میں 2 ہوشیار کانسٹیبل مشتعل تنویر کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ وہ اس کی حرکات و صنعت پر کیڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال 5-6 روز اسی طرح گزر گئے۔ میں سخت پریشان تھا۔ حمیدہ کے قتل کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا اور اب یہ دوسری بلا بھی میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے سیٹھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 روز تک اپنی اطلاع کا ثبوت اسے پہنچاؤں گا۔ اس کی دھمکی بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بارسوخ شخص بھی تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اصل بات حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی تھی۔ آخر تنویر سے ملنے والی وہ لڑکی تھی کون؟ 5ویں روز شام کے وقت میں اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کانسٹیبل بھی تنویر کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس نے جلدی جلدی بتایا کہ تنویر بس میں بیٹھ کر اسی لیٹر باکس کے پاس پہنچا اور اب وہاں کسی کے انتظار میں ہے۔ یہ اطلاع میری منشا کے عین مطابق تھی۔ میں نے اسی وقت موٹر سائیکل لی اور جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت میں لیٹر باکس کے قریب پہنچا، سادہ کپڑوں میں ملوث میرا کانسٹیبل بھاگ کر میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ جوڑا ہوٹل میں موجود ہے۔ میں نے موٹر سائیکل وہاں کھڑی اور دھیمے قدموں سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے میری وردی دیکھی تو جھک کر مجھے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ خاصا نفیس قسم کا ریسٹورانٹ تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا۔ حال کمرے میں 15-20 افراد موجود تھے۔ ایک طرف فیملی کیبنوں کی قطار بھی نظر آ رہی تھی۔ 2 کیبنوں کے سامنے ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ان 2 کیبنوں میں سے ہی کسی میں میرا مطلوبہ جوڑا موجود ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کیبن کی طرف بڑھوں، پھر خود ہی میری مشکل آسان ہو گئی۔ ایک کیبن کے پردے سے ایک بچے نے باہر جھانکا۔ یقیناً تنویر اور لڑکی دوسرے کیبن میں تھے۔ میں بغیر رکے سیدھا اس کیبن کی طرف بڑھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ میں نے بلا تکلف کیبن کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ تنویر اور لڑکی نے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دونوں بے اختیار اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی کا حسین چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ تنویر کی آنکھوں میں بھی ہراس تھا۔ پھر غیر ارادی طور پر لڑکی نے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ میں نے کہا، بی بی اب اس کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔
تنویر ہکلایا، جناب ہم یہاں۔ میں نے کہا مجھے سب معلوم ہے، باقی باتیں تھانے میں چل کر ہوں گی۔ تنویر اور بھی ڈر گیا۔ نہیں جناب، ہم بالکل بے قصور ہیں، میں نے تھانے داری والے لہجے میں کہا۔ بے قصور ہو تو اسی لیے اندر گھس کر رلیاں بنا رہے ہو؟ چلو تھانے چلو، وہیں اب ساری بات ہوگی۔ چلو بی بی تم بھی، میں نے تنویر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلی بار بولی، انسپکٹر صاحب آپ یہیں چند منٹ بیٹھ کر ہماری بات سن لیجئے، مہربانی آپ ہوگی آپ کی۔ میں تو خود اس دعوت کا منتظر تھا، لیکن روب بھی برقرار رکھتے ہوئے میں نے کہا، نہیں بی بی، ایسی باتیں پولیس اسٹیشن میں ہی سنی جاتی ہیں۔ ویسے گفتگو کے دوران میں نے اپنی آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ کیبن سے باہر کسی کو اندر کی صورتحال کا پتہ نہ چلے۔ جس کسی نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا وہ تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیبن والوں کا ساتھی یا مہمان ہوں۔ بہرحال تھوڑی سی تکرار کے بعد میں ان دونوں کے ساتھ ہی میز پر بیٹھ گیا۔ میرے کہنے پر لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ واقعی نہایت خوبصورت لڑکی تھی، عمر کوئی 20 سال ہوگی، چہرے سے ذہانت اور عمارت کی خوبیاں ٹپکتی۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ اس کے کانوں میں نہایت قیمتی بندے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی۔ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ تنویر کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، ماحول نہایت گمبھیر تھا۔ آخر لڑکی نے ہی اس گمبھیر پن کو ختم کیا۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولی، چائے پئیں گے آپ؟ جی نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ پھر بھی چائے بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن چائے بناتے بناتے وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو مکمل طور پر پا گئی۔ پھر اس نے بڑے ہی اعتماد سے کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کپ تان لیا۔ تنویر کے مقابلے میں لڑکی کی حیثیت کافی متاثر کن نظر آتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس سمے بوڑھے کے خام خواہ ہمدردی کے لیے جذبات پیدا ہو رہے۔ تاہم میں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا اور سختی سے بولا، میرے پاس وقت کم ہے، تم نے جو کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو۔ لڑکی اور تنویر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں بات شروع کرنے سے پہلے گھبرا رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری چائے بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ آخر تنویر نے بولنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی زبان بھی کھلنے لگی۔ میں نے جب دیکھا کہ دونوں رائے راست پر آ گئے ہیں تو ڈرانے دھمکانے کی بجائے میں نے ان کی حوصلہ افزائی شروع کی۔ جلد ہی وہ مجھے سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے، میں ان دونوں کے الفاظ میں بیان کروں گا تو کہانی طویل ہو جائے گی۔ مختصراً میری زبانی سن لیجیے۔ 1.5-2 مہینے پہلے نرگس کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ یا بھائی کی گاڑی لے کر ڈرائیونگ کے لیے نکل جاتی۔ ایک روز اس کی گاڑی سے ایک نوجوان ٹکرا گیا۔ یہ تنویر تھا۔ ان دنوں اس نے 12ویں کا امتحان دیا تھا۔ وہ فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور چند امتحانوں میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ بطور کمشنر افسر ملازمت حاصل کر لے گا، لیکن نرگس کی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ مریض بن کر اسپتال کے بستر پر پہنچ گیا۔ یہیں سے نرگس اور تنویر کی محبت کا آغاز ہوا۔ نرگس کو احساس تھا کہ اس کی غلطی سے ایک نوجوان کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ خوب برو اور تنویر جو فوجی وردی میں چمکتے ہوئے تمغوں کا آرزو مند تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بستر سے لگا رہا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ معذور جسم کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کیسے کھینچے گا؟ کون لڑکی اس کی ماں کے گھر بہو بن کر اترے گی؟ کون اسے سہارا دے گا؟ ایسے ہی بے شمار سوالات نرگس کے احساس کو کچوکے لگاتے رہتے۔ وہ خود کو بہت بڑا مجرم سمجھنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطی کی قیمت ادا کرے گی۔ تنویر جہاں بھی تھا جو بھی تھا وہ اس کا سہارا بنے گی، اس کی زندگی کی گاڑی کھینچے گی، اس کی ماں کے گھر بہو بن کر جائے گی۔ یہ وہ خیالات تھے جس کے تحت اس نے ٹوٹے ہوئے تنویر کی ڈھانس بنانا شروع کی۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ نرگس نے تنویر کو قریب سے دیکھا۔ اپنی تمام تر غربت اور پسماندگی کے باوجود وہ اسے ایک اعلیٰ انسان نظر آیا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ حالات کی گردش نے ایک محل کا چراغ ایک غریب کے سینے میں روشن کر دیا۔ آسمان نے جھک کر زمین کو سینے سے لگا لیا۔ ایک انہونی ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں پریموں کی کہانی سنی اور بڑی ہی توجہ سے سنی۔ ثابت ہو چکا تھا کہ تنویر اور سیٹھ نثار کی بیٹی نرگس میں تعلقات ہیں، لیکن اسے کچھ اور ثابت نہیں ہوا۔ پتہ نہیں چلا کہ 3 ہفتے قبل ایک نوجوان لڑکی کو سوتے میں گولیاں مار کر کس نے اور کیوں ہلاک کیا۔ میری بھاگ دوڑ کا اصل مقصد اس سوال کا جواب حاصل کرنا تھا۔ میں نے مختلف زاویوں سے تنویر اور نرگس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن کسی تاریخ گوشے پر روشنی نہیں پڑی۔ جب میں کیبن سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، اب آپ ہمارے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ شرم، عاجزی، خفت سب کچھ اس کے لہجے میں سمٹ آیا۔
میں نے زیر لب مسکرا کر کہا، تم دونوں ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ نرگس نے کہا، پلیز آپ اس بارے میں کسی کو بتائیے نہیں۔ میں نے اس مجبور لیکن باضمین لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور دل سے وعدہ کیا کہ اسے شرمسار نہیں کروں گا۔ ریسٹوران کے کیبن سے رخصت ہو کر میں سیدھا تھانے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سڑک نثار انٹرپرائزر کے دفتر کی طرف جاتی۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی اور کچھ سوچ کر دفتر کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سیٹھ نثار کے شاندار دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سیٹھ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایک اطلاع کی بنا پر مجھے غلط فہمی ہو گئی، اپنے رویے پر میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سیٹھ کی ملامتی نظریں برقرار رہیں۔ پھر اس نے مجھے شرمسار کرنے کے لیے ایک دو فقرے بھی کہے۔ یہ فقرے میں ہضم کر کے باہر آ گیا۔ اگلے روز میں تھانے میں پہنچا تو رجسٹرار نے ایک بند لفافہ میرے حوالے کیا۔ کافی بھاری لفافہ تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر لفافہ کھولا تو اس میں نوٹوں کی ایک جھلک دیکھی۔ نوٹوں کے ساتھ ایک طے شدہ کاغذ بھی تھا۔ لکھا تھا، انسپکٹر نواز خان، یہ 2000 روپے بیانہ ہے۔ 2000 کو 10 سے ضرب دیں تو 20,000 بنتے ہیں۔ تم ہمارا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ حمیدہ قتل کیس کی فائل بند کر دو۔ اس تفتیش میں تمہارے حصے میں ناکامی اور ہمارے حصے میں بدنامی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ فقط تمہارا مخلص۔ میں نے اس گمنام خط کو 2-3 دفعہ پڑھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خط بھیجنے والا ہے کون۔ لفافے پر ایک دوسرے شہر کی مہر تھی۔ شہر میں کافی دیر تک میں اس معاملے پر سوچ و بچار کرتا رہا۔ آخرکار میں ایک نتیجے پر پہنچا اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ میری تفتیش صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو مجرم مجھے روکنے کے لیے اتنی بڑی رقم پیش کر رہے تھے۔ کل میں نے تنویر اور نرگس کو پکڑا تھا اور آج یہ لفافہ پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حمیدہ کیس کی تفتیش جاری رہنے سے بدنامی کا خوف تھا۔ بدنامی کا خوف تھا یہ بات بھی صرف بنائی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ جسے بدنامی کا خوف کہا جا رہا ہو وہ پھانسی کا خوف ہو۔ بہرحال میں نے نامعلوم شخص کے خلاف رشوت کا کیس درج کر کے نوٹ سرکاری کھاتے میں جمع کر لیے۔ حمیدہ کیس کی تفتیش بدستور جاری رکھی۔ تقریباً 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ملزموں کی طرف سے پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تنویر کی نگرانی بدستور جاری تھی۔ حمیدہ کے ہمسائے عبداللہ کے کچھ دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، لیکن گرفتاری کوئی بھی عمل میں نہیں آئی۔ اس رات میں چوری کے ایک معاملے کی تحقیق کر کے تھانے واپس آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ دراصل پچھلے 2 گھنٹوں سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بارش ہی کی وجہ سے مجھے واپسی میں اتنی دیر ہو گئی۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹی سی چھتری ہم دونوں کو بارشوں کے چھینٹوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دفتر مجھے اپنے عقب میں کسی گاڑی کی روشنیاں دکھائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے گاڑی کو راستہ دے دیا۔ گاڑی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ وہ ایک کار تھی۔ تاریخ میں صرف ایک صحیح نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میری موٹر سائیکل کی روشنی کار پر پڑتی، گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک شعلہ سا میرے سر پر سے گزر گیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے 4-5 فائر ہوئے۔ کم از کم 2 کار سوار پسٹل سے ہم پر گولیاں چلا رہے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل کو گولیوں کی زد سے نکالنے کے لیے سڑک سے نیچے اتارا۔ رفتار کافی تیز تھی۔ موٹر سائیکل بری طرح نرائی، پھر پھسلتے ہوئے ایک درخت سے ٹکرا کر نیچے آ گئی۔ کانسٹیبل چھتری سمیت میرے اوپر سے ہوتا ہوا کیچڑ میں گرا۔ میرے ایک ہاتھ اور گھٹنے پر کافی چوٹ بھی آئی تھی۔ ہمارے سنبھلتے سنبھلتے کار تقریباً 25 گز آگے نکل چکی تھی۔ کانسٹیبل کی 303 رائفل میرے سامنے کیچڑ پر پڑی تھی۔ میں نے پھرتی سے رائفل اٹھائی اور اندازے سے کار کی طرف 2 فائر کیے، لیکن فاصلہ زیادہ تھا۔ اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کار والوں کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ کار کی عقبی بتیاں لہراتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دھماکوں کی آواز دور تک سنی گئی ہوگی، لیکن اس بھیگے ہوئے سناٹے میں کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہم نے خود ہی اپنی چوٹیں سلائیں، خود ہی موٹر سائیکل اٹھائی اور کوئی 9 گھنٹہ ککے مار کر اسے اسٹارٹ کرنے کے بعد تھانے روانہ ہوئی۔ اگلے روز تھانے میں اس قاتلانہ حملے کا بھی چرچا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا، لیکن میری سوچ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں پر انتہائی قریب سے 8-10 فائر کیے گئے، لیکن ایک گولی بھی ہمیں نہیں لگی۔ اس میں ہماری کسی ہوشیاری یا پھرتی کا عمل دخل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مجرموں نے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال بار بار
حمیدہ کیس کی طرف جا رہا تھا۔ تیسرے روز میرے نام آنے والے خط کے ذریعے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شاید وہ لوگ رشوت کے بعد مجھ پر دھمکیاں بھی آزمانا چاہتے تھے۔ تھانے دار سے ایک سب انسپکٹر ایک حوالدار کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کرنے گیا ہوا تھا جہاں رات ہم پر گولیاں چلائی گئیں۔ دوپہر کے وقت وہ واپس آئے تو میری توقع کے برعکس ان کے پاس ایک اہم ثبوت تھا، اور یہ ثبوت لوہے کے ایک زنگ آلود ٹکڑے کی صورت میں تھا۔ تکون نما پلیٹ کا یہ حصہ تھا۔ قیاس یہ ہے کہ میری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی حصہ دھات کی زنگ آلود پلیٹ پر لگا اور یہ ٹکڑا علیحدہ ہو کر نیچے گر گیا۔ ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ کسی گاڑی کی پلیٹ کا حصہ ہے، لیکن ثبوت واضح طور پر رات والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دھات کا یہ ٹکڑا مٹی میں لتڑا ہوا تھا، لیکن یہ مٹی صرف اس طرف لگی ہوئی تھی جدھر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ اگر گرنے کے بعد اسے مٹی لگتی تو دونوں جانب لگتی، لیکن یہ مٹی گرنے سے نہیں لگی، خود لگائی گئی تھی۔ حملہ کرنے سے پہلے کار والوں نے مٹی بھر کیچڑ کار کی نمبر پلیٹ پر مل دیا تاکہ نمبر کا پتہ نہ چلے۔ کار کا نمبر اردو میں لکھا گیا تھا اور جو ٹکڑا ہمیں دستیاب ہوا اس پر یہ الفاظ لکھے تھے RA394۔ اس سے آگے پلیٹ ٹوٹی ہوئی تھی، شاید کار کے ساتھ ہی لگی رہ گئی تھی۔ پلیٹ کی حالت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ نمبر کا چوتھا حصہ بھی موجود تھا۔ وہ 1 سے لے کر 9 تک کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ کم از کم 10 گاڑیوں کی اب ہمیں چھان بین کرنا تھی۔ یہ کام میں نے اپنے سب انسپکٹر بشارت کے حوالے کر دیا۔ وہ دفتری کام خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ حسب توقع میرے پاس تیسرے یا چوتھے روز اس نے مجھے مکمل رپورٹ دے دی۔ اس نے 3 مشکوک کاروں کا سراغ لگا لیا، تینوں کے نمبروں میں شامل تھا۔ میں نے تینوں کے پتوں کا اچھی طرح سے بغور معائنہ کیا۔ ایک کار تو 2-2.5 ماہ سے ورک شاپ میں کھڑی تھی، دوسری کار ایک عیسائی ڈاکٹر کی تھی، تیسری کار کا مالک ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا۔ میں ان دونوں ملازم اور افراد سے فرداً فرداً ملا، ان کی گاڑیاں دیکھی، سوال جواب کیے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب صرف تیسری گاڑی باقی تھی۔ اس کا مالک ایک تاجر تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے گاڑی ورک شاپ میں کھڑی کر دی۔ میں مالک سے ملا، بہت درجہ شریف آدمی نظر آیا، پھر وہ مجھے لیے ورک شاپ چل دیا۔ گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی تھی۔ ورک شاپ کا مالک مجھے دیکھ کر بھاگا بھاگا آیا۔ میں اسے نظر انداز کر کے گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی گاڑی واردات میں استعمال کی گئی ہے۔ اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی اور نمبر پینٹ کے قریب 3-4 ویلڈنگ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ویلڈنگ کے نشان سے ظاہر تھا کہ پلیٹ کو توڑنے والی گولی اس جگہ پر لگی تھی۔ ورک شاپ کا مالک جو گدے گدے رخساروں والا موٹا سا شخص تھا، ہراساں نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے وہ بار بار منہ پر ہاتھ پھیرتا۔ میں نے اسے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عارف بتایا۔ میں نے کہا، عارف خان صاحب، میں نے گاڑی پہچان لی ہے۔ اب جو کچھ تم نے کیا ہے یہیں کھڑے کھڑے صاف بتا دو، ورنہ جو ڈینٹ تمہیں تھانے میں پڑیں گے نا، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ ویلڈنگ سے کچھ نہیں ہو سکے گی۔ میرے جہرانہ لہجے نے اسے بغلا کر رکھ دیا۔ یوں ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ شور سن کر ورک شاپ کا تمام عملہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ اتنے میں قریبی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ایکل آدمی چندائیوں آنکھوں سے دیکھ کر بولا، کون ہے بھائی، کیا بات ہے؟ اور اس کی نگاہوں نے دھوپ میں ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ نہ صرف صبح ہو گئی ہے بلکہ ایک پولیس انسپکٹر بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نظر آئے۔ اتنی دیر میں بھی اسے پہچان چکا تھا۔ وہ ایک شفاق قاتل اور اشتہاری ملزم نور الدین عرف نورا تھا۔ کافی دیر سے وہ پولیس کا مطلوب بھی تھا۔ میرے تھانے میں اس کی تصویر اور قائد بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے اس کا مجھ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوا۔ میری تنہائی بھی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ناف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یقیناً اس کی قمیض کے نیچے پستول موجود تھا۔ پسٹل میرے پاس بھی موجود تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے پسٹل نکالنے تک وہ اپنا ہتھیار نکال چکا ہوگا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں نے اپنا فائدہ اور نقصان سوچا اور اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ جس وقت میں اس کے اوپر گرا، وہ کوئی سیاہ مائل چیز اپنے نفے میں سے نکال چکا تھا۔ میں نے اس کا بازو تھاما اور اسے نیچے لیتا ہوا کمرے کے دروازے سے ٹکرایا۔ نیچے گرتے گرتے مد مقابل نے بلا کی پھرتی سے مجھے ٹانگوں کے دروازے کے پیچھے دھکیل دیا۔ سیاہ رنگ کا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کے لیے کمرے کی تاریکی میں ہاتھ گھمایا۔
اور کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ یہ پستول نہیں، کسی گاڑی کا پرانا جیک اور راڈ تھا۔ اب پسٹل نکالنے کی باری میری تھی۔ میں نے پھرتی سے اپنا پسٹل نکالا، لیکن مد مقابل بڑی اچھی طرح سے پوزیشن لے چکا تھا۔ وہ بپرے ہوئے سانڈ کی طرح مجھ پر جھپٹا اور پسٹل نکالنے سے پہلے ہی مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی تیزی کی تعریف نہ کرنا کنجوسی ہوگی۔ وہ پورے وزن کے ساتھ میری چھاتی سے ٹکرایا اور ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ ہو کر گر پڑے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا، اس کے منہ سے کوئی گالی نکلی اور آہنی راڈ پر ہاتھ پورے زور سے گھوم کر میرے سر کی طرف آیا۔ میں جلدی سے نیچے گھوما، راڈ کسی ونڈو اسکرین پر پڑا اور دھماکے سے وہ چکنا چور ہو گئی۔ میں ایک قدم دائیں طرف ہٹ کر اپنے ہاتھ سے کھلے ہوئے پسٹل نکالنے لگا، لیکن اب پسٹل میرا گر چکا تھا۔ اسی وقت بپرے ہوئے مجرم نے دوسرا وار کیا مجھ پر۔ یہ وار بھی میں نے بچایا۔ پھر تو جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، وہ لپک لپک کر مجھے راڈ کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ نتیجن 2-3 گاڑیوں کا حلیہ برباد ہو گیا۔ آخر اسے یاد آیا کہ اس کا اصل مقصد مجھے مارنا نہیں، یہاں سے بھاگنا ہے۔ راڈ گھماتے گھماتے دفتن وہ مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی پسیائی اس کی شکست کا سبب بنی۔ جو موقع کی تلاش میں تھا اپنی جگہ سے لپکا اور بھاگ کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اوندھے منہ میرے پیچھے گرا، اس کا چہرہ ایک 12 رنگ شدہ گاڑی سے ٹکرایا اور سرسبز ہو گیا۔ پھر میں نے تو اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اوپر تلے پڑنے والے زوردار گھوسوں نے اس اشتہاری ملزم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ مار کھانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بک رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے اٹھا کر ایک ایکل بنے گڈھے میں گرایا تو اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ سر پر زوردار چوٹ آنے سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ نور الدین عرف نورے نے اپنے دوست ورکشاپ کے مالک سے گاڑی لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ جس وقت مجھ پر گولی چلائی گئی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود بھی گاڑی میں موجود تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ڈھونڈنا ایسا مشکل نہیں تھا۔ نورے نے یہ سب کچھ کرائے پر کیا، اسے معقول معاوضہ دے کر اس کام کے لیے کہا گیا۔ اب مسئلہ نورے کی زبان کھلوانے کا تھا۔ وہ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب بھی تھا۔ اس کی گرفتاری کی خبر ہوتے مختلف تھانوں سے پیغامات آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ضروری معلومات حاصل کر لوں۔ آخر وہ تھا کون جو حمیدہ قتل کیس کی تفتیش رکوانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا؟ میں نے اگلے روز ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی زبان کھلوانی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ وہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہی نہیں، نہایت سخت جان شخص بھی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خود کو فخر سے بدماش کہتے ہیں اور بدماشوں کے اصول سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ پیسے لے کر جس کا کام کیا ہو اس کا نام پھانسی کے تختے تک بھی زبان پر نہ لاؤ۔ نورا مان رہا تھا کہ اس نے کسی کے کہنے پر میرے موٹر سائیکل پر گولیاں چلائی تھیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر اسے کس نے کہا تھا، نہ ہی وہ اپنے کسی اور ساتھی کا نام بتا رہا تھا۔ ورکشاپ کے مالک کو بھی میں نے گرفتار کر لیا۔ اس کی طرف سے مجھے کچھ امید تھی۔ میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا کام کیا۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔ نہ صرف اس نے نورے کے کچھ ساتھیوں کے پتے بتائے بلکہ میرا اصل مسئلہ بھی قریب قریب حل کر دیا۔ اس نے کہا، تھانے صاحب، نورا بہت خطرناک ہے۔ عورت ہو یا مرد، اپنے سے بے وفائی کرنے والے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ نہ ہو کہ وہ جیل سے فرار ہو کر میرا تیاں پھانچا کر دے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب۔ میں نے کہا، عارف استاد، یہ بات اب بھول جاؤ۔ نورے کے جرم اتنے زیادہ ہیں کہ جیل سے اب اس کی لاش ہی باہر آئے گی۔ تمہیں جو کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ دو۔ عارف نے کہا، جناب مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں، صرف اتنا پتا ہے کہ نورا آج کل راجہ صاحب نامی کسی شخص کے لیے کام کر رہا ہے۔ اکثر ورک شاپ پر اس شخص کا ٹیلی فون بھی آتا ہے۔ یہ شخص کوئی ہوٹل چلاتا ہے۔ بھاری سی آواز ہے، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، لیکن ایک بار اس کی آواز سن کر پہچان سکتا ہوں۔ میں نے عارف سے اس ہوٹل کا اتا پتہ دریافت کیا اور حتی الامکان تیزی سے روانہ ہو گیا۔ نورے کو گرفتار ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ اس گرفتاری کا سن کر ملزم کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں وہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا۔ 4 منزلہ عمارت کی پیشانی پر راجہ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ کے موٹے موٹے الفاظ نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک کا دفتر پہلی ہی منزل پر تھا۔ میں اس کے دفتر پہنچا تو پتہ چلا کہ راجہ صاحب ملازمین کے انٹرویو لینے میں مصروف ہیں۔ دفتر کے باہر قطار میں کوئی 20 لڑکیاں اور عورتیں چوبی میزوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ تمام ملازمت کی امیدوار شخص تھیں۔
میں تقریباً 10 منٹ دفتر سے باہر انتظار کرتا رہا، لیکن اندر گئی ہوئی امیدوار باہر نہیں نکلی۔ میں نے حساب لگایا کہ اس طرح تو 2 گھنٹے تک بھی راجہ صاحب فارغ نہیں ہوں گے۔ میں دروازے پر کھڑے چوکیدار کے احتجاج کو نظر انداز کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر ایک بڑی میز کے حکم میں راجہ صاحب اور 2-3 نوجوان جو غالباً راجہ صاحب کے دوست رہے ہوں گے بڑے ہی مزے سے بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں سے حرام زدگی صاف ٹپک رہی تھی۔ سامنے کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، بیچاری خاصی پریشان دکھائی دیتی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کس قسم کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی راجہ صاحب اور ان کے معاون چہروں پر پریشانی نظر آئی۔ راجہ صاحب خود بھی بڑے ہی نوجوان تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بوکھلائے انداز میں میری طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے صدمے سے ہاتھ ملایا۔ راجہ صاحب نے امیدوار سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ کو آپ کے پتے پر اطلاع کر دی جائے گی۔ لڑکی رخصت ہوئی۔ میں اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے جی، کیسے آنا ہوا؟ راجہ صاحب بولے، انٹرویو کرنے کے لیے۔ میں نے جواب دیا، لیکن اسامی تو ریسیپشن لیڈی کی ہے۔ راجہ صاحب فوراً بولے، میں نے کہا میں آپ کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ راجہ صاحب اور اس کے ساتھی مسکرا پڑے، لیکن بہت جلد نہ صرف ان کی مسکراہٹ رفو چکر ہو گئی، بلکہ راجہ صاحب کو اپنے ساتھیوں کو باہر بھیجنا پڑا۔ میرے کڑے سوالوں نے ان کی ساری امنگ ترنگ خاک میں ملا دی۔ ہوٹل کے مالک نوجوان کا پورا نام انعام راجہ تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا۔ اس کا باپ ایک دوسرے شہر میں ہوٹل چلاتا تھا، دوسرے بھائی بھی اسی کاروبار سے جڑے ہوئے تھے۔ نورے کی گرفتاری کا سن کر انعام راجہ بہت بری طرح چونکا، اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ نورے نے اس کا سارا کچا چٹا کھول دیا ہے تو اس کا چہرہ بری طرح سفید ہو گیا۔ اس کی آواز جو واقعی بہت بھاری تھی خوف سے قدرے باریک ہو گئی۔ قسمیں کھانے لگا کہ نورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جیب سے چند کاغذ نکالے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اور ان تحریروں سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ یہ وہی خطوط تھے جو مجھے تھانے کے پتے پر ملے اور جن میں قتل کی تفتیش سے باز رکھنے کی مجھے کوشش کی گئی۔ انعام راجہ نے یہ خطوط دیکھے، پھر جلدی سے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل کو بند کرنے لگا۔ میں نے فائل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں راجہ صاحب، اب اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ چکا ہوں۔ آپ نے خطوط میں تحریر بدلنے کی بہت کوشش کی ہوتی تو شاید مجھے کچھ دیر اس سے سر کھپانا پڑتا، لیکن آپ نے تو مسئلہ ہی سارا حل کر دیا ہے۔ انعام راجہ بحث و حرکت بیٹا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، راجہ تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ مجھے اب اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ تم نے حمیدہ کو قتل کیا ہے۔ صرف مجھے اتنا بتا دو کہ یہ گناہ و جرم تم نے کیوں کیا؟ حمیدہ؟ کون حمیدہ؟ کیسا قتل؟ راجہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے نے ایک لمحے کے لیے میرا یقین ڈاماڈول کر دیا۔ در حقیقت اس وقت میں بھی اندھیرے میں تھا۔ اگر سچ پوچھے تو مجھے 10% میں سے زائد بھی یقین نہیں تھا کہ راجہ ہی حمیدہ کا قاتل ہوگا۔ پھر اچانک میری نگاہ ایک چیز پر پڑی اور چند کڑیاں یکدم جڑ گئیں۔ انعام راجہ کے ہاتھ سے بے چینی سے پیپر ویٹ پر گردش کر رہے تھے۔ اس کی انگلی میں سونے کی ایک بھاری انگوٹھی نظر آ رہی تھی۔ انگوٹھی پر انگریزی میں نرگس لکھا تھا۔ یہ لفظ میرے ذہن میں روشنی کے گولے کی طرح پھٹا اور تاریخ میں چھپی بہت سی چیزیں صاف نظر آنے لگیں۔ تنویر اور نرگس سے گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ نرگس کی کہیں منگنی بھی ہو چکی ہے۔ وہ ایک کھاتا پیتا کاروباری نوجوان ہے، تو وہ نوجوان راجہ تھا، راجہ جس سے نرگس کی شادی ہو رہی تھی، اور نرگس تنویر سے محبت کرتی تھی۔ تنویر سے راجہ کی رقابت یقینی تھی، تنویر سے راجہ کی رقابت۔ لیکن حمیدہ کا قتل کیا معاملہ تھا؟ اسے قتل کیوں کیا گیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں توڑے کی طرح گردش لگا رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے راجہ سے کہا، تم اس سیٹھ نثار کے ہونے والے داماد ہو نا؟ وہ ہاں نہیں کرنے لگا، پھر اکلا کر بولا، ہاں۔ اب بھی تمہیں انکار ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا؟ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے انسپکٹر، وہ بولا۔ میں نے کہا، نورے کے اقبالی بیان اور تمہارے ان خطوط کی موجودگی میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انعام راجہ کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ میرے ذہن میں پھر وہی سوال کل بلانے لگا۔ تنویر راجہ کا رقیب تھا تو حمیدہ کیوں قتل ہوئی؟ اسے موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا؟ ٹیلی فون پر بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ میں کمرے سے اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا اور رس بے عادت ٹہل ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچنے لگا۔ اگر حمیدہ راجہ کی وجہ سے قتل ہوئی تھی تو کیوں؟ دفتر ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں مقتولہ کے والد نے بتایا تھا کہ قتل کی رات مقتولہ اپنے بھائی کے کمرے میں سوئی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی کے کمرے میں نہ سوتی تو وہاں پر کون سوتا؟
یقینی طور پر تنویر۔ تو اس کا مطلب تھا؟ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ معاملہ حل ہو گیا۔ قاتل راجا یا اس کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، لیکن اس نے حمیدہ کو نہیں، تنویر کو مارا تھا۔ حمیدہ جو اس کی چارپائی پر چادر اوڑھے سو رہی تھی، گولی کا نشانہ بن گئی۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے انعام راجا نے یہ کام بھی نور الدین اور نورے سے کروایا ہو۔ بہرحال تمام کڑیاں آپس میں جڑ گئیں، اور تب دفتر مجھے احساس ہوا کہ میں نے راجا کے کمرے سے نکل کر بہت غلطی کی ہے۔ میں تیز کمروں سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندیشہ درست ہوا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دوسرے دھماکے پر چٹخنی ٹوٹ گئی۔ دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ انعام راجا نچلی کھڑکی کے ذریعے سڑک کے پر چھلانگ لگانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ کچھ لوگ حیرت سے ہوٹل کے مالک کی یہ کارگزاری دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتا، میں نے گرفتار آدمی سے رکنے کے لیے کہا۔ اسے گھوم کر میری طرف دیکھا، پھر ایک نیچے نظر سڑک پر ڈالی اور پسٹل کا احترام کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ تماشا دیکھنے والوں میں 15-20 لڑکیاں بھی شامل تھیں، جو پنجوں پر بیٹھی ہوئی انٹرویو دینے کی منتظر تھیں۔ اپنے ہونے والے باس کو اس شان و شوکت میں دیکھ کر ان کے چہرے پر جو نظر آ رہی تھی اور سکون بھی تھا۔ یہ سارا چکر جائیداد کا تھا، اس جائیداد کا جو سیٹ نثار نے اپنی نرگس کو دینا تھا، اور جس پر نرگس کا ہونے والا شوہر انعام راجا نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز لا رہی ہے۔ اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ تنویر نامی غریب نوجوان اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس معاملے کو جتنا دبانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا ہونے والا سسر بیٹی کی مرضی جان کر منگنی ہی توڑ ڈالتا۔ انعام راجا نے سوچا، کیوں نہ وہ شاہ کی کاٹ ڈالے جس پر اس کی منگیتر آشیانہ بنانے جا رہی ہے۔ اس مسئلے کا یقینی اور دائمی حل۔ انعام راجا نے یہ نکالا کہ اپنے رقیب کو قتل کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس کام کے لیے اس نے خطرناک قاتل نورے کی خدمات حاصل کی۔ نورے نے رات کے اندھیرے میں تنویر کے گھر گھس کر اسے مارنا چاہا، لیکن اس جمع سال بہن کے خون سے ہاتھ رنگ کر واپس لوٹ کر آ گیا۔ شاید میں بہت دیر تک اصل مجرم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن انعام راجا سے غلطی ہوئی، یا کہہ لیجیے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ احتیاط برتی۔ جب میں نے ریسٹوران میں تنویر اور نرگس کو پکڑا اور ان سے طویل گفتگو کی، انعام راجا اس بارے میں جان گیا، اور یہ سوچ کر وہ حد درجہ خوفزدہ ہو گیا کہ میں قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے پہلے مجھے رشوت اور پھر دھمکیوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ نمبر پلیٹ کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا مجھے بالآخر اس کمی گاہ تک لے آیا۔ انعام راجا کی گرفتاری کوئی چھپنے والی بات نہیں تھی۔ بہت جلد نرگس اور اس کے باپ کو بھی اس کے کرتوتوں کا علم ہو گیا۔ میاں نثار صاحب اپنے ہونے والے داماد کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بعد ازاں انعام راجا اور اس کے ساتھی پر مقدمہ چلا۔ سیشن اور ہائی کورٹ کی طویل کارروائی کے بعد 14 سال قید بامشقت ان کے حصے میں آئی۔ نورے کا انجام میں نہ جان سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ان گنت جرائم نے اسے پھانسی کے پھندے تک ضرور پہنچا دیا ہوگا۔ تنویر اور نرگس کے بارے میں کافی دیروں تک تو کچھ پتہ نہ چلا، پر کوئی 3 سال بعد کی بات ہے۔ میں ایٹما آباد گیا ہوا تھا۔ سڑک پر کوئی کھڑا تھا۔ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے 2 آدمی اور ایک عورت اور ایک بچہ نکلا۔ چاروں ایک ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اچانک ایک عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ نرگس تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونک گئی۔ اس کے ساتھ اس کا خاوند تھا۔ بیوی کو چونکتے دیکھ کر اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ وہ تنویر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے ٹھہرنے کا سوچا، لیکن پھر آگے بڑھ گئے۔ ایک لمبی کار، ایک عالی شان ہوٹل کے درمیان ایک شناسا پولیس والے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکے ضرور، لیکن رکے نہیں۔ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ایک پولیس والے سے عام شہری کا تعلق ہوتا ہی کتنا ہے۔ مجھے ان کے رویے پر کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن اس تیسرے شخص پر ضرور ہوا جو قیمتی سوٹ پہنے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سیٹ نثار تھا۔ اسے اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس پولیس انسپکٹر نے اس کی بیٹی کے متعلق جو ایک دن ایک بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی، اور اس کا ثبوت اس کے داماد اور پوتے کی صورت میں اس کے پہلو میں تھا۔ میں نے سوچا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ مجھ سے نظر چرا کر نہ جاتا۔ مجھے پہچان کر میں نے نزدیک آتا، مجھ سے سلام کر کے کہتا، ہیلو انسپکٹر، کیسے ہو؟ پھر میرے کندھے پر تھپکی دیتا اور خاموش نظروں سے دیکھتا ہوا آگے چلا جاتا۔ میں سب کچھ سمجھ جاتا۔ اس کی نظریں مجھے سب کچھ سمجھا دیتی۔
میں خیالوں میں گم اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ دفتر میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے سیٹھ نثار کھڑا تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کیکا لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب انسپکٹر، تمہارا کیا خیال تھا؟ ہم تمہیں پہچانے بغیر قریب سے گزر جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ سیٹھ نثار کے عقب میں نثار اور نرگس تنویر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔